ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے، بہت ساری باتیں کریں گے ابا جی سرکار سے، لیکن ابھی ایک بہت اہم ایشوز جو ہے وہ اس پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم پہ ہوا ہوا ہے، اور اس پہ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر انسان کو بولنا بھی چاہیے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے، فلسطین، اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطین کو، لبنان کو، ایران کو، غزہ میں جس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا، اور اچھا اس میں سب سے بڑی بات کہ دنیا کے جتنے لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں، ہم اور ہمارے یہاں کے حکمران اور اپوزیشن جماعتیں، کوئی سیٹ کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی سیٹ سے اترنے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو ہم بابا جی، ابا جی سرکار سے ہم یہ بات پوچھیں گے، ابا جی سرکار، ابھی جس طریقے سے غزہ کے اندر جو اسرائیل ہے اس نے ایک انتہا کر دی ہے، ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، اور ہمارے جو یہاں کے سیاستدان ہیں اور جو ہمارے یہاں کے حکمران ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی وہ کردار ادا نہیں کیا جس کردار کی ہم ان سے توقع رکھتے تھے۔ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کام کے اندر تو وہ اتنا مگن رہے، چلتے رہے، کرتے رہے، اور لیکن فلسطین پر، اسرائیل پر جو ہے ان کا کوئی ایسا ایک واضح طور پہ بیان نہیں آیا کہ جو پاکستان کو بند کرنے کا ضرور آ رہا ہے۔ سیاستدانوں کا بیان کیجیے، ہم پاکستان کو بند کر دیں گے، اسلام آباد کو بند کر دیں گے، ملک کو ہم اس دانے پہ لے جائیں گے، لیکن اسرائیل کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا کو سب نے ان سے عہد لیا ہوا ہے بذریعہ امریکہ۔ جب آپ کسی کا کچھ کھائیں گے اور جب عہد لے لیں گے انسانوں سے، تو جب آپ انسانوں کے مالک کی بات نہیں سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ، ایک چھوٹی قیامت۔ تو مسلمانوں پر چھوٹی قیامت اس وقت ہو رہی ہے، اور تمام مسلمانوں، لفظ مسلمان، میرے خیال میں ہم مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اقبال کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے، بہرحال، آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، کہنے کو تو میں بھی مسلمان ہوں، پر یہ کہتے شرماتا ہوں۔ کیوں شرماتا ہوں؟ چھٹا کلمہ میں نے جب پڑھا، اس کو جب اردو میں پڑھا تو اس میں کہا کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغل خوری، فحاشی اور بہتان۔ تو یہ سارے پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے پہ بہتان تو لگا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پولیٹیکلز کے پولیٹیکل موجود ہیں۔ اچھا، سیاست اس کو نہیں کہتے، سیاست ریاست مدینہ کو کہتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ سیاست تو ازل کیا اب آپ یہ بتائیے کہ کیا حضور غریب آدمی تھوڑی تھے، سردار قبیلے سے تھے؟ اب چٹائی پہ کیوں لیٹتے تھے؟ اما خدیجہ الکبریٰ کی ساری جائیداد آپ نے مسلمانوں کے اوپر لگا دی ہے نا، اور وہ اتنی بڑی خاتون اس زمانے کی کہ سمجھ لیں کہ آج کے دور کے کوئی ٹاپسٹ آدمی کہنا ہے، اتنی بڑی تاجر تھی، وہ پتیاں کھانے پہ مجبور ہو گئی، لیکن انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے عہد کر لیا تھا۔ تو کیا جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ حلف اٹھاتے ہیں، کیا یہ خدا اور اس کے رسول کے عہد کو پورا کرتے ہیں؟ جب نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تم کام نہیں کرو گے ہم نئی قوم لے آئیں گے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ مسلمان کو ہے۔ جی ہاں، مسلمان کو ہیں؟ اچھا، مسلمان کو بھی نہیں ہے خطرہ، ان کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم مغربی بھی نہیں ہیں، مشرقی بھی نہیں ہیں، ہم کافر بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، بیسکلی ہم سب منافق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر جگہ سے ہمارے مفادات ہیں۔ مجھے گزشتہ 7 سال ہو گئے لوگوں کو سوائے پیسے کے علاوہ، پلاٹ، مکان، قبضہ، یہ وہ، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا اس ملک میں، اور جو دیکھا بس وہ بیان کرنا عوام کے سامنے ناگزیر ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو جب فرعون کی ظلم بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا، ٹھیک ہے، نبوت کا خاتمہ ہو گیا، امام الانبیاء کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن
اولیاء اکرام کا تو جاری و ساری ہے. اچھا اب جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی تھے وہ مسلمان ہیں. جی جی. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مذہبی لوگ پیر حضرات اگر یہ کام کرنا شروع ہو جائیں تو میں کہتا ہوں آدھی غربت ختم ہے. ایسے ہی. صحیح ہے. بالکل. تو جھوٹ کی بنیاد ہے تو جب جھوٹ ہے تو پھر آپ مسلمان کہاں سے ہیں؟ کیونکہ چھٹے کلمے میں پھر پہلا کلمہ پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھی پہلے تو پڑھ لیا. کہا نہیں 6 پہ سب برابر ہو چکے ہوں گے پھر سے مسلمان ہونا پڑے. تو میں الحمدللہ 2 سال پہلے مسلمان ہوں. 2 مفتیوں کو بلا کے اور میں نے کہا بھائی یہ میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ کل جھوٹ بھی بول دیتے تھے, کچھ غیبت بھی ہو جاتی تھی, کچھ بدعت بھی ہو جاتی تھی, تو پھر ہم تو پہلا کلمہ پڑھنے کے مجاز ہی نہیں ہیں. تو آپ مسلمانوں کی بات نہ کریں کیونکہ مسلمانوں اور مومنوں سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کی. اور کہا وہ تو کوئی دیکھیں یہودی جو ہیں وہ باطل ہی مذہب کیوں نہ ہو لیکن وہ جو ان کے اسپریچول لوگ ہیں, جو ان کے مذہبی لوگ ہیں, ان کا احترام وہ کرتے ہیں اور ان کی مسجدوں میں یا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں چندہ جمع نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے یہاں تو ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی تو پھر مسلمان کہاں سے ہیں؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو موجود ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ تو ایک شعر ہے کہ بھائی اپنی قسمت ظالموں اپنی قسمت پہ نازانا, اپنی قسمت پر نہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. کیا خدا تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی مفتی کو, کسی بھی پیر کو, کسی سیاستدان کو قرآن پہ حلف دیں, کیا وہ رات کی شب بیداری کے اندر یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس ملک کو, اس قوم کو اپنی عظیم رحمت عطا فرما دے؟ آمین. اگر وہ اٹھا لے, میں قرآن اٹھاتا ہوں جی جی. کہ میری کوئی دعا نہیں ہوتی کہ میری خانقاہ چلے, میری سیاست چلے, میری فلاں چیز چلے. تو وہ ایک شعر اور ہے جو ملے بغیر خفا تھے, جب مل لیے تو لوگ منانے لگے مجھے. اچھا زیادہ انوالومنٹ اکثر پی ٹی آئی والوں نے مجھے کہا, پیپلز پارٹی والوں نے کہا, نون لیگ نے کہا جی آپ ان کی طرف زیادہ راغب رہتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں شہر میں پیدا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لینڈ ہوم کی جو سیاست ہے اس کے اندر نہ کوئی مجھے ایم پی اے بننے کا شوق ہے, نہ ایم این اے بننے کا شوق ہے. اور شاید اگر یہ شوق ہوتا تو مصطفیٰ کمال بھائی مجھے بنا دیتے, اگر میں جاتا تو بنا دیتے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن یہ میرا مشن ہے نہیں, کیونکہ موجودہ جو سیاست ہے اس میں سیاست کرنا ناگزیر ہے. بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ میں اپنے آپ کو کفر میں داخل کروں. قرآن میں پورا عالم ہوں قرآن میں, اور ایک ایک آیتوں کو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ آیت جب قرآن سمجھ گیا تو میں روحانیت میں آ گیا. اور روحانیت میں جب آیا تو پھر کہا کہ بھائی اب حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا تھا, نکلو بھائی جاؤ جا کر کے فرعون کو چیلنج کرو. تو فرعون کیا کہہ رہا تھا, ارے تم دونوں میری حکومت کو تمام بخشو گے, تمہارے کپڑے دیکھے ہیں, اگر تمہارا خدا ہوتا تو تمہیں سونے کے کنگن دیتا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, میرے رب کو سونا پسند نہیں ہے. پھر اللہ نے بھی رکا نہیں, کہا ان کے لیے نیچے نہریں رواں ہیں, بہشت میں باغ ہیں. کیا یہ سب مذاق ہے؟ مذاق ہے یا یہ الہامی کتاب نہیں ہے؟ اگر یہ الہامی کتاب ہے تو میں کہتا ہوں ہم سب عصر کی قسم کے خسارے ہیں. ہم اس دور میں گھس گئے ہیں. اثر کے معنی کیا ہے؟ اثر ہوتی کب ہے؟ اثر ہوتی ہے 1000 سال بعد, جب وہاں کا ایک دن پورا ہوتا ہے, اور ایک رات کا سفر 500 سال کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1500 سال ہو گئے. اس وقت پورے فرشتے دکھ نہیں رہے نا تمہیں, تو تمہارے ساتھ والے فرشتے نہیں دکھ رہے کرامت الکاتبین. میں اپنے خدا پر پورا یقین رکھتا ہوں, میرا مالک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ ان کی نگاہ مجھ پر جس دن پڑ گئی یا پڑ گئی ہوگی ہیں. نہیں ویسے میرا تو ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے نظر پڑ چکی ہے. تو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. 20 سال پہلے تو میں وہ تھوڑی پہلے میں انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اس کی روح چھوٹی بڑی ہوتی ہے بھائی جان. تو کسی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ عشرت کے نیچے کام کر رہے ہیں. میں نے کیا ہو گیا, کہنے آپ کی شخصیت بڑی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی شخصیت عشرت العباد کی بڑی ہے. یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ نے اچھی بات کہی. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے کہا کہ شخصیت جو ہے بڑی ہے اور سچے آدمی ہیں. میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی, لیکن انسان کے جو رویے اور جو معاملات ہوتے ہیں, ٹھنڈے آدمی ہیں. اس شہر کے لیے کام اگر کرنا ہے ظاہر بات ہے ٹھنڈک سے چلے گا. بالکل روحانیت سے تعلق اور ماشاءاللہ جس گھرانے سے اور جس سلسلے سے ان کا تعلق ہے آلریڈی. اور یہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا گورنر سندھ جو ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی باتیں ابھی بتا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان سے اور بھی بہت ساری باتیں پوچھیں گے. اس سے ہٹ کے بھی ہم پولیٹیکل ہے ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتوں نے ابا جی سرکار کو جو ہے وہ دعوتیں دی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں یا ہمارے پاس آ جائیں یا ہمیں اپنی شفقت میں لے لیں. لیکن ابھی تک انہوں نے صحیح معنوں میں کسی کو چوائس نہیں کیا. کس کو چوائس کیا ہے وہ ابھی ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے کس کو پسند کیا ہے اور کہاں کس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ایک شارٹ بریک کے